ابھی پڑھو، ابھی ملے گا، ابھی ملے گا، بعد میں نہیں، ابھی اسی وقت ملے گا، جلدی جلدی اسپیڈ سے سن لو قوس پاک کا سچا عمل. پھر مجھے مت کہنا کہ سچا وظیفہ نہیں بتایا. اللہ کی قسم صرف 11 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. میں نے یہ عمل میرے دوستو 1 سال پہلے بڑی مشکل سے حاصل کیا. میں نے دنیا کے ہر وظیفے کو آزما لیا، لیکن اس جیسا عمل رب کعبہ کی قسم مجھے اپنی زندگی میں نہ ملا. یہ عمل صرف 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے. میں نے اس عمل کو جب پہلی بار پڑھا آج سے 1 سال پہلے، میں یقین کریں مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی. اس عمل نے پہلے دن مجھے 36 لاکھ روپے کا غیبی طور پر، معجزاتی طور پر انتظام کروایا. میرا دور کا رشتہ دار بن بلائے میرے گھر آ کر پیسے دے کر گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ شاید تو پریشان ہے، تیری مدد کی جائے، اور میں تیری مدد کو پہنچ چکا ہوں. اب بتا کتنے چاہیے. میں نے جتنے مانگے اس نے اتنے دے دیے. اور میرے دوستو یہ عمل مجھ سمیت اب تک 4000 کے قریب بہنوں بھائیوں کو فقیر سے بادشاہ بنا چکا ہے. یہ عمل ایک ہی کام کرتا ہے، یہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ایک ایسا تحفہ، ایک ایسی تسبیح ہے جس کو بھی دیا میں نے اس کے وارے نیارے ہو گئے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اس عمل میں یا ربی کا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا جیسے پڑھتے آئے ہو، کیونکہ اس عمل کی ترتیب الگ ہے، اس عمل کا طریقہ الگ ہے. یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 11 بار پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے. یہ عمل پوری دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے. اس عمل کو سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں نہ ایسا عمل سنا نہ پڑا. یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے. یہ صرف 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے. 11 منٹ میں قرضے دور، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری اگر نہ دور ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے. یہ وظیفہ فوری طور پر فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے. اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے. دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی. چاہے پیر کو پڑھیں، چاہے منگل کو پڑھیں، چاہے بدھ کو پڑھیں. میرے دوستوں جس دن چاہے پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں، لیکن تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی. دیکھیں اس عمل میں ٹوٹل 3 وظیفے ہیں. پہلے یا ربی کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں ایک ایسا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. عمل کو شروع کرنے سے پہلے میرے دوستو، یعنی کہ میں آپ کو عمل سمجھاؤں اس سے پہلے جلدی سے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ آج جو بھی غریب، بیمار، لاچار تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھ لے گا وہ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا. اللہ کے غیبی فرشتے دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی. یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی. اللہ والو، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا ربی کا ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. آپ کے حالات نہیں بدلے ہوں گے لیکن آج بدلیں گے، کیونکہ آج یا ربی کا آپ نے ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح اس عمل میں شامل کرنی ہے جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی اور آپ کو ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بنا دے گی. دیکھیں یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار،
پروردگار آپ نے اپنے رب کو یا ربی کہہ کر بہت بار پکارا ہوگا، لیکن آج جو میں آپ کو عمل دوں گا آپ نے اس ترتیب سے یا ربی کو نہ اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، کیونکہ آج صرف یا ربی کو نہیں پڑھنا، آج یا ربی کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 رزاقوں کو پڑھنا ہے، پھر تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ میرے دوستوں یہ نہ ہو کہ پہلا وظیفہ پڑھ کے فون پہ لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، نہ میرے غریب نہ پڑھنا ہے تو تینوں چیزوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، نہیں تو پھر عمل نہیں کرنا۔ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے پہلا، دوسرا اور تیسرا وظیفہ فل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، تو خدا را اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ میرا چیلنج صرف 11 منٹ کا ہے، 11 منٹ میں ہر بڑی سے بڑی مشکل، بیماری، پریشانی دور، 11 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، پریشانی دور۔ اگر 11 منٹ میں غیبی دولت کی بارش نہ شروع ہو جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، یہ ایک جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بناتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا ربی تو گویا وہ اپنے دل کی ساری امیدیں اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ رب یا رب صرف ایک پکار نہیں بلکہ بندگی، عاجزی، امید اور یقین کا حسین اظہار ہے۔ یا ربی کہنے والا اپنے اس رب کو پکارتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، بچپن سے جوانی تک سنبھالا، ہر لمحہ رزق عطا کیا، ہر مصیبت میں حفاظت فرمائی اور ہر سانس اپنی رحمت سے جاری رکھی۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام بار بار اپنے رب کو ربی کہہ کر پکارتے رہے۔ یہ وہ مبارک انداز ہے جس میں محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، یقین بھی ہے اور دعا کی قبولیت کی امید بھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اپنے رب کو پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں اپنے رب کو پکارا، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے بھی اپنے رب کے سامنے دل کھول کر عرض کیا۔ یا ربی کا مطلب ہے اے میرے مالک میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا ربی کا مطلب ہے اے میرے پروردگار میری ہر ضرورت تجھے معلوم ہے۔ یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب تو ہی رزق دینے والا، عزت دینے والا اور ہر نعمت عطا کرنے والا ہے۔ یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، میری لغزشوں پر پردہ ڈال اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ نبی کریم قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ آیت بندے کو امید دیتی ہے کہ جب وہ اخلاص کے ساتھ یا ربی کہتا ہے تو اس کی پکار ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہٹ، آنسو اور دل کی آواز کو سنتا ہے۔ میرے دوستو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے یا ربی کی پکار مومن کے دل کو سکون، امید اور اللہ پر کامل بھروسہ عطا کرتی ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو دل سے کہیں یا ربی، اگر پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں تو کہیں یا ربی، اگر راستے بند نظر آئیں تو کہیں یا ربی، اگر دل غمگین ہے تو کہیں یا ربی، اگر شکر ادا کرنا ہو تو بھی کہیں یا ربی۔ یا ربی میرے دوستو وہ پکار ہے جو بندے کو اس کے خالق کے قریب کرتی ہے۔ یا ربی وہ صدا ہے جس میں امید ہے، محبت ہے، توکل ہے اور اللہ کی رحمت کا یقین ہے۔ جب زبان سے یا ربی نکلتا ہے تو دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میری حالت سے باخبر ہے، میری فریاد سننے والا ہے اور میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کے اخلاص، محبت اور یقین کے ساتھ یا ربی کہہ کر پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے گھروں کو برکت، ہمارے رزق میں وسعت اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو اب میں آپ کے سامنے یا ربی کا وہ خزانہ پیش کروں گا جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے اولادی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ خدا را اب آپ نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنی،
نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو ساری زندگی یا تو در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ تین چیزیں اکٹھی پڑھ لیں۔ چیلنج 11 منٹ کا ہے، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل دور، بیماری دور۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ میرے دوستو جو کہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے یا ربی کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے یا ربی کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے، اور مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آج سے پہلے آپ نے یا ربی کے ساتھ یا مغنی پڑھا؟ کیا آج سے پہلے یا ربی کے ساتھ آپ نے ایسی کوئی تسبیح، ایسا کوئی راز اپنایا؟ نہیں اپنایا نا، تو بیٹا آج اپنا لے۔ آج اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو، بیماری کو، پریشانی کو 11 منٹ میں دور کر لے۔ دیکھیں نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر یہ تین چیزیں اکٹھی پڑھ لیں، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگ لے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی۔ اللہ والوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا ربی یا مغنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، اس طرح 11 بار پڑھ کر آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ اب دوسرا تیسرا بھی جلدی سے پڑھیں اور اپنی غربت اور غریبی کو دور کریں، اپنی بیماری کو دور کریں۔ اپنی دکان پہ پڑھ لیں تو گاہکوں کی رش لگ جائے گی، بیمار پڑھ لے تو بستر سے کھڑا ہو جائے، زندگی کی ہر مشکل پریشانی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا ربی یا مغنی، یا ربی یا مغنی کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا رزاقو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب ایک مومن محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ یا رزاقو کہتا ہے تو وہ اس رب کو پکارتا ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یا رزاق صرف ایک نام نہیں بلکہ اس یقین کا اعلان ہے کہ زمین و آسمان کی ہر نعمت، ہر لقمہ، ہر سانس اور ہر آسانی کا اصل عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے وہ ذات جو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرتی ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے وہ رب جس کی خزانے کبھی ختم نہیں ہوئے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے وہ پروردگار جو انسانوں، پرندوں، جانوروں اور سمندروں کی مخلوق تک کو روزی پہنچاتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے وہ رب جو بند دروازوں میں بھی اپنے بندوں کے لیے خیر کے راستے پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، یعنی حقیقی رزق دینے والا صرف وہی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، لیکن ان تمام اسباب میں برکت ڈالنے والا صرف اللہ یا رزاق ہے۔ اگر وہ چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو تو اس میں کافی ہوتا ہے، اور اگر برکت اٹھ جائے تو بہت کچھ بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ آیت مومن کے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ جس رب نے بے شمار مخلوق کی روزی اپنے ذمہ لی ہے وہ اپنے بندوں کو بھی نہیں بھولتا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں، صحت، ایمان، سکون، نیک اولاد، اچھے دوست، علم، عزت، وقت کی برکت اور دل کا اطمینان بھی اللہ کی عطا کردہ روزی ہے۔ اسی لیے جب بندہ یا رزاق کہتا ہے تو وہ صرف دولت نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی رب سے مانگتا ہے۔ جب دل پریشان ہو تو کہیں یا رزاقو، جب وسائل کم محسوس ہو تو کہیں یا رزاقو، جب امیدیں ٹوٹنے لگ جائیں تو کہیں یا رزاقو، جب شکر ادا کرنا ہو تو بھی کہیں یا رزاق، کیونکہ نعمتیں بھی اسی کی عطا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ
یا رزاقوں پر بھروسہ کرنے کا مطلب کوشش چھوڑ دینا نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہمیں حلال روزی کمانے، محنت کرنے، امانت داری اختیار کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے اور نتیجہ اپنے یا رزاق پر چھوڑ دیتا ہے۔ اے یا رزاق ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے یا رزاق ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، اے یا رزاق ہمارے دلوں کو قناعت، ہماری زندگیوں کو خیر، ہمارے گھروں میں برکت، ہماری اولاد کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے رزاق ہمیں ہمیشہ تیرا شکر گزار بندہ بنا اور ہمیں ایسی روزی عطا فرما جو ہمیں تیری اطاعت کے قریب کرے۔ میرے غریب دوستوں، میری دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا وظیفہ اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا رزاقو کے کمالات معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا رزاقو کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والا ہے۔ یہ 11 منٹ میں اثر کر جاتا ہے، 11 منٹ میں قرضے دور، اور خاص طور پر جب تیسرا اور آخری جملہ آپ پڑھیں گے۔ میرے دوستوں، میں آپ کا نام ابھی اسی وقت رکھ دیتا ہوں کروڑ پتی، کیونکہ آپ بن جائیں گے انشاءاللہ کروڑ پتی۔ آپ کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھتے ہی ہر تکلیف، ہر پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہوگی۔ یہ اللہ کے ولی کا وعدہ ہے۔ میں نے آزمایا، 4000 بندوں نے آزما کر اس عمل کو سچا ثابت کیا ہے۔ آج میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو آج پڑھ لینا، کل پہنچے تو کل پڑھ لینا، لیکن آج اگر پہنچے تو یہ نہیں کرنا کہ میں بعد پڑھوں گا، میں کل پڑھوں گا۔ دیکھیں، جتنا دیر کریں گے اتنا اپنی زندگی میں مشکلوں کا اضافہ کریں گے، اور جتنا جلدی تنہائی میں بیٹھ کر یہ تین چیزیں اکٹھی پڑھ لیں گے، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ دیکھیں، میں نے کوئی لالچ، کوئی کسی میرے دوستوں لالچ کے لیے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے صرف اللہ کے نیک بندوں تک، غریب غربا لوگوں تک عمل پہنچانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ بھی اپنا فرض ادا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹس میں یا رزاقو لکھیں، دل سے لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کے سچے وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریب دکھیارے بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ اس وظیفے کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ صرف 3 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آج یا ربی یا مغنی کو پڑھنے کے بعد، یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے کے بعد، تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جسے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ اللہ پاک کا نام میرے دوستوں یا فتاحو ہے، لیکن آج یا فتاحو کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ یا فتاحو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، کہ جو بھی یا فتاحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا، میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ لیکن آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا فتاحو کو پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہمارے حالات تو بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے یا ربی یا مغنی یا رزاقو یا اللہ کا خفیہ عمل بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر یا فتاحو کو ایک ایسی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ آج یا فتاحو کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جو یا فتاحو کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ اب آپ نے
تیسرے اور آخری نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اب آپ نے یا فتح کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جو یا فتح کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے 3 بار پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ قدموں میں ہوگا۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔